اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہانوں کی پوری کامیابی دینے کے لیے پورا دین عطا فرمایا۔ یہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس دین میں ہمیں قدم قدم پہ ہر اعتبار سے رہنمائی ملتی ہے۔ الحمدللہ یہ دین اسلام ایک واحد اسلام دین ہے جس میں دین کو لے کر آنے والے اور دین کے پیغام کو سب سے پہلے ہم تک پہنچانے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے تھے، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک زندگی کا ہر گوشہ بالکل محفوظ ہے۔ آپ کی امن کی حالت، آپ جنگ کی حالت میں، آپ شوہر ہونے کی حالت میں، آپ والد ہونے کی حالت میں، آپ ایک سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے، اور آپ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے، اور آپ یعنی بالکل مالی طور پہ کمزوری کی حالت میں، ہر اعتبار سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورت نمونہ بنایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی وساطت سے جو ہمیں پیارا دین اسلام ملا، اس مذہب میں قدم قدم پہ ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پیارے دین اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں اپنا مقدر بنوا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس رشتوں کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کا کام ایسے چٹکیوں میں حل۔ ہم حیران ہوتے ہیں، یار ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ کام ایسے ہی ہو گیا۔ پچھلے دن ایک رشتہ ہوا، حیرت انگیز طور پر بالکل آسان ترین منٹوں میں، 10 منٹ میں تقریباً کام، رشتہ دیکھا اور 10 منٹ کے بعد نکاح ہو چکا۔ الحمدللہ نکاح فوراً، میں تو ویسے ہر ایک میں کوشش کرتا ہوں بس جب نکاح جوڑ بن جائے تو فوراً نکاح پڑھا۔ تو ہلکا پھلکا میں نے ان کا ایک دوسرے کا تعارف کروا دیا تھا فون پر، لیکن جب دیکھنے کے لیے گئے اسی وقت ان کی آپس میں بات چیت ہوئی پہلی مرتبہ، اور الحمدللہ یعنی ان 10 منٹ کے اندر وہ لڑکا لڑکی دیکھا ایک دوسرے کو، اور میں نے فوراً نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ نکاح ہو گیا، ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے۔ اور ان کی ویڈیو دوسرے چینل والوں نے کوئی دیکھ لی، اور ان کے چونکہ بڑی خوبصورت چھوٹی عمر کی شادی تھی، 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور اس کو بہت ہی پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی، بظاہر دیکھنے میں بڑی عمر کے لگتے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا نکاح نامے پر، اور ان کی کروڑوں لوگ پورے پاکستان میں ان کی ویڈیو دیکھ چکے۔ اچھا ان کا کیا تھا، یہ لڑکا اور اس کے والدین بھی نمازی اور دین پہ چلنے والے، لڑکی بھی قرآن کی حافظہ اور اس کے والدین بھی ماشاءاللہ دین پہ چلنے والے، اور بلکہ دین پہ چلنے کے ساتھ دین پھیلانے والے، تبلیغ سے تعلق رکھنے والے۔ اب ان دونوں طرف سے ماشاءاللہ اللہ سے لائن ملی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کا فیصلہ دونوں پارٹیوں نے کروا لیا تھا، بس ہم نے ہاتھ لگایا اور کام ہو گیا الحمدللہ۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہو، اللہ کی قسم دنیا میں ایک پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، جس کو جو ملا ایک اللہ کے خزانوں سے ملا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو رشتوں کا مسئلہ ہو، ہمارے گھریلو مسائل ہوں، ہمارے کاروباری مسائل ہوں، ہمارے انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، ان سب مسائل کے حل کے لیے اللہ کی ذات عالی سے تعلق کو برقرار رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اور اللہ کے پیارے پیارے حکموں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک نورانی سنتوں کو اپنانا بے حد ضروری۔ اور ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں رشتوں کے لیے اور مختلف شعبوں کے لیے مختلف پریشانیوں کا لے کر آتے ہیں، الحمدللہ سب کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ نیک اعمال کا راستہ بتاتے ہیں۔ اگر پہلے ان سے غلطیاں ہوئیں، نمازوں میں سستی ہوئی، نکاح تاخیر کرنے کی کوتاہی ہو گئی، اور ڈگریوں لینے کے چکر میں بچی کی عمر 25، 30، 35 سال کر دی، تو اب ان کو پھر توبہ پہ لگاتے ہیں، استغفار کرواتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک جب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایسے بنا دیتے ہیں جیسے ہوا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے کر دیتے ہیں جیسے گناہ ہوا ہی نہیں۔ بلکہ یہ تو چھوٹی بات، اللہ پاک اس سے بڑھ کر انعام دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو جب گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، گناہوں کی نحوست جو حالات بگڑے ہوئے تھے، اللہ پاک ان گناہوں کی اس حالات کے بگاڑ کو ختم فرما کر حالات کے سنورنا اللہ پاک شروع فرما دیتے ہیں، حالات کے سنوارنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں اور مہربانیاں شروع ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اس کے بھی واقعات ہیں ہمارے پاس۔ ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، وہ ہمارے پاس ایک فیملی آئی، ماں بیٹی بڑی عمر کے ہیں جی، بیٹی کی عمر زیادہ ہو رہی تھی جی، اور وہ پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ تو الحمدللہ ان کو دعائیں بتائیں اور اعمال بتائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں بہترین رشتہ اللہ پاک نے کروا دیا الحمدللہ۔ ہم نکاح آسان تحریک میں آسانی ہماری طرف سے کروانے کی کوشش، ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ ان کو رشتے آسان بنانے کی کوشش کرنا، میچنگ کروانا، نکاح کی رسم و رواج کو ختم کرنا۔ دوسرا، جن گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کو مشکل بنانے کا فیصلہ ہوا، ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے تو ان گناہوں سے توبہ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے۔ اور دیکھیں کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نماز میں سستی۔ تو الحمدللہ
نماز کے اہتمام کی تاکید ہر آنے والے بھائی بہن کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آنے والے اپنے پیارے بندوں نیک بندیوں کو، وہ ماشاءاللہ خوشی سے سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر عمل شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک پھر ایسی آسانی فرماتے ہیں کہ وہ جناب وہ ماں بیٹی یعنی ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگا انہوں نے، اور دعائیں وہ جو وظیفے میں نے بتائے تھے جیسے میں نے بتایا شاید اس سے بڑھ کر کیا۔ چند دنوں بعد ان کا ابا مٹھائی لے کے آ گئے، جی الحمدللہ الحمدللہ بہترین رشتہ اللہ نے کروا دیا الحمدللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ میاں بیوی عمرہ بھی کرائے، بچہ بھی ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کے مسائل کے حل کروانے کے لیے اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کے مسئلے چھوٹے مسئلے ہیں، ان چھوٹے مسئلوں میں ہم الجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، آخرت کے مسئلے تو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ تو دنیا آخرت کے سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ نیک اعمال دیے، تو ان اعمال کی طرف متوجہ ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دنیا کے بھی مسئلے حل کروانے کی مشق کریں، اور آخرت کے بھی ساتھ ساتھ ہی مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ جب دنیا میں اللہ پاک نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ میں دیکھوں، امتحان لوں کون اچھے اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس پوری دنیا میں جو کچھ زینت کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، رنگ برنگی دنیا کی چیزیں اپنی طرف کھینچنے والی جو اللہ نے بنائی ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائی ہم ان میں الجھ کر ہم اللہ کو ہی بھول جائیں، جیسا کہ آج کل عمومی طور پر کافر تو سارے بیچارے الجھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، اور کتنے مسلمان بھی ان چیزوں میں الجھ کر اللہ سے غافل ہو کر وہ بھی کافروں کی طرح پریشانی والی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کے نام سے اس بات کی پرزور محنت پوری دنیا میں جاری ہے، تبلیغی جماعتوں کی نقل و حرکت پوری دنیا میں اس سلسلے میں جاری ہے کہ کافروں سے پہلے مسلمانوں کی کوشش ہو رہی ہے، بھائی مسلمانوں اللہ کے پیارے بندو، آپ تو مسلمان ہو، اللہ رسول کو مانتے ہو، جنت دوزخ کو مانتے ہو، قبر آخرت کو مانتے ہو، آپ نے تو کافروں کو جا کے بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رنگ برنگی چیزیں اس لیے نہیں بنائی ان میں الجھ کر ہم انہی میں الجھ کے رہ جائیں۔ ہماری ایک بڑی چاہت اور تڑپ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو دنیا کے نظام بنایا ہے، اس میں رنگ برنگی چیزیں جو بنائی ہیں، اس میں ہر چیز اللہ کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہماری اسکول اور کالجوں میں جو سائنس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ڈاکٹروں کو جو ڈاکٹری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں قدم قدم پہ اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی۔ عربی کے شاعر کہتے ہیں فی کل شیء آیہ، ہر چیز میں نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو دلالت کرتی ہے ایک اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک ہی اللہ کی قدرت سے یہ سب نظام کائنات بنا ہوا ہے۔ تو افسوس صد افسوس یعنی سائنس کی کتابوں میں، ڈاکٹری کی کتابوں میں اللہ کا نام ہی نہیں ملتا۔ قرآن بھرا پڑا، اللہ کہہ رہے میں نے بارش برسائی، میں نے کھیتیاں اگائی، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ چلاتا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے دعووں سے، اور اللہ کی قسم اللہ کے دعوے حق اور سچ ہیں، جبکہ سائنس کی کتابیں خالی پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی کوئی بھی کوشش ہو تو میری تمام اساتذہ کرام سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اگرچہ کتابوں میں نہیں ہے لیکن آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے پھر سائنس کی کتابوں کو آپ پڑھائیں تو بچوں کے دلوں میں بچپن سے سائنس کے ساتھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کی ذات عالی کی طرف ان کو ساتھ ساتھ متوجہ کرتے رہیں، تو بچے ایک چیز کو اللہ کی قدرت کی، اللہ قرآن میں کیا کر ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، اس دن رات کے نظام کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو وہ جو نشانیاں ہیں وہ ہم نے لوگوں کو بتانی ہے، اجاگر کرنی ہے، اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ دنیا کا نظام اس لیے بنایا تھا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے کہ تاکہ ہم یہ آزمائش کریں کہ ان چیزوں میں تم الجھتے ہو یا تم ان چیزوں میں میری ذات عالی کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر میری عظمت اور بڑائی اپنے دلوں میں راسخ کر کے میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو بھائیو، اب تک جو ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں کوتاہی کی، سستی کی، اب بھی موقع ہے، آج موقع ہے، آج، کل کا پتہ نہیں، کل چھوڑو پل کا پتہ نہیں۔ اس لیے رشتے کا مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، بچوں کی شادیاں کا مسئلہ ہو، اور جو ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، یہ چھوٹے بڑے مسئلے، یہ مشکل آسان کام، یہ میرے اور آپ کا چکر ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں، اللہ کے ہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، بس اللہ فیصلہ فرما لے، ہو جائے، ہو گیا۔ تو اللہ پاک سے فیصلہ کروانے کے لیے مبارک نیک اعمال ہیں، ان اعمال کی مشق کر کے ہم اللہ تعالیٰ جب بھی ضرورت حاجت پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو تو اللہ کے اس امتحان میں کون کامیاب ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی اس ضرورت حاجت کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے حکم کو دیکھے، اللہ کے پیارے نبی کی پیاری سنت طریقے کو دیکھے، اس کو جو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل فائدہ عطا فرمائیں گے، اس کی دنیا کی ضرورت بھی پوری فرمائیں گے اور اس کو اللہ پاک اپنی ذات عالی کا تعلق اور قرب بھی نصیب فرمائیں گے، اور پھر اللہ خوش ہو کر آخرت میں وہ جو بڑے بڑے مسائل، ہمیشہ کے لیے بڑے بڑے مسائل پیش آنے
والے ہیں، اللہ پاک ان مسائل میں بھی اللہ پاک مہربانی کا، آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ